بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ پنڈی میں کپتان کی انٹری سے پہلے پنڈی کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ عوام کی یعنی کہ پاکستان کی عوام کی اور عمران خان کی نئے آرمی چیف جناب عاصم منیر سے کیا توقعات وابستہ ہیں، اور اس کے علاوہ نواز شریف اور زرداری کی خواہشات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کپتان کی آج پنڈی میں انٹری سے پہلے ہی کل رات سے پنڈی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، ٹائگروں اور کھلاڑیوں سے بھر چکا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے 26 کی کال صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام کو دی کہ جو بھی حقیقی آزادی چاہتا ہے وہ میرے ساتھ پنڈی پہنچے، کہ میں اس صورتحال کے باوجود کہ میں زخمی ہوں اور ڈاکٹروں نے 6 ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے کہ 6 ہفتے سے پہلے آپ چل پھر نہیں سکتے، لیکن میں پھر بھی پاکستان کی خاطر، اپنی عوام کی خاطر ان امپورٹڈ حکمرانوں سے پاکستان کی عوام کی جان چھڑانے کے لیے پنڈی پہنچا ہوں۔ تو لہذا آپ بھی پاکستان کی عوام بھی پنڈی پہنچے، اور پاکستان کی عوام نے بھرپور جوش و جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات سے ہی پنڈی کو بھر دیا ہے۔ تو یہ حقیقی آزادی کی متوالوں کی صورتحال ہے کہ عمران خان سے بھی زیادہ عوام اس وقت یہ چاہتی ہے کہ ان امپورٹڈ حکمرانوں کو رخصت کیا جائے جنہوں نے ملک کا اور عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اب بھی ان کی صورتحال یہ ہے کہ کل رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا کہ یہ پنڈی میں یا اسلام آباد میں دھرنا دے کر تو دیکھیں کہ عوام ہی انہیں نہ اٹھائیں، تو پھر کہنا کہ عوام اپنا راستہ خود بنائے گی۔ تو واقعی عوام اپنا راستہ خود بنائے گی۔ عوام تو سب عمران خان کے ساتھ ہے، اور عوام انہیں نہیں اٹھائے گی بلکہ ساری عوام آپ کو اسلام آباد سے گرے بانوں سے پکڑ کر اٹھائے گی، کیونکہ تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی کہ تم لوگوں نے جو ملک کا حال کر دیا ہے، کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو آئل کا ریٹ ہے وہ $75 فی بیرل پر ہے، اور پاکستان میں جو ریٹ ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، کہ تم اس قدر عوام کو لوٹ رہے ہو اور عوام کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہو۔ اور اب آتے ہیں نئے آرمی چیف پر کہ ان سے عوام کی اور کپتان کی کیا توقعات وابستہ ہیں۔ تو یقیناً ہر پاکستانی یہ خواہش کرتا ہے کہ نئے آرمی چیف پاکستانی عوام کی آواز کو سنیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ مثبت اپنا جو آئین کے مطابق کردار ہے وہ ادا کریں۔ تو چونکہ نئے آرمی چیف یقیناً ایک باوقار شخصیت کے حامل ہیں اور حافظ قرآن ہیں، اور ایک اعلیٰ و عرفہ گھرانے سے ہیں، اس گھرانے سے کہ جس گھرانے نے دنیا میں آ کر عوام کو، پوری انسانیت کو جو ہے نا ایک جلا بخشی۔ تو یقیناً یہ اپنے نانا کے حقیقی کاز پر چلتے ہوئے عوام کی جو اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ نے صورتحال کر دی ہے وہ اس میں مثبت کردار ادا کریں گے، اور پوری عوام کی یہی خواہش ہے اور یہی دعائیں تھی کہ یا اللہ اس ملک کو ایسا چیف آف آرمی سٹاف عطا فرما کہ جو عوام کا اور اداروں کا اور اپنے ادارے کا حقیقی خیر خواہ ہو، جو پاکستان کا حقیقی خیر خواہ ہو۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عوام کی جو ہے جد و جہد اور پاکستان کے عوام کی دعائیں وہ سنی ہیں، اور یقیناً وہ سنتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک تم کوشش نہیں کرتے تب تک میں بھی ساتھ نہیں دیتا۔ تو یقیناً 7-8 ماہ سے عوام دن رات جو ہے ان امپورٹڈ حکمرانوں کو گھر بھیجنے کی دعائیں بھی کر رہی ہیں اور عملی جد و جہد بھی کی ہے، لیکن یہ اپنے کہہ لیں کہ حکومت چھوڑنے کی بجائے انہوں نے عوام پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، انہوں نے
عوام کو جو ہے تشدد، اور جس نے آواز اٹھائی اس کو جیلوں میں ڈالا، تشدد کیا، اور جو سب کیا انہوں نے وہ پورے پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کی کیا خواہشات ہیں۔ تو ایک بات آپ جان لیں کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے اپنے طور پر۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو، اور یہی حال زرداری صاحب کا ہے۔ ان کی کمٹمنٹ تھی باجوہ صاحب سے اپنا بندہ لانے کی، لیکن یہ میں پہلے بھی کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ آرمی میں جتنے بھی جنرل ہیں کوئی بھی اپنا بندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ آرمی کا ہی بندہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ اپنے طور پر اپنے بندے کے طور پر دیکھتے ہیں، اور یہ جان بوجھ کر جو ہے نا سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹتے ہیں، اور پھر خود کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتی ہے، جبکہ سیاست میں انہیں لانے والے یہ خود ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اس کی توقعات، زرداری کی توقعات پر تو پہلے ہی پانی پھر چکا تھا کہ جس کو وہ نامزد کروانا چاہتے تھے، اگرچہ وہ نامزد ہو بھی جاتے تو یقیناً پاکستان کی جو صورتحال ہے اور عوام کی جو کیفیت ہے اور ادارے کی جتنی ساکھ متاثر ہوئی ہے، وہ قطعاً کسی طور پر بھی کسی پارٹی کی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ساتھ نہ دیتے، بلکہ وہ وہی کرتے جو آئین، قانون اور ان کا حلف انہیں کہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب، تو نواز شریف صاحب ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے اس سے قبل 4 آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی، اور ہر بار جو ہے نا انہوں نے سوائے جنرل جہانگیر کرامت کے باقی جو انہوں نے 3 جنرلز کو آرمی چیف پر کے عہدے پر اپوائنٹ کیا، اگرچہ انہیں وہ نچلے نمبروں سے لے کر آئے۔ واحد جنرل جہانگیر کرامت تھے جو سینیارٹی میں پہلے نمبر پر تھے، تو وہ بھی عاصم منیر صاحب کی طرح نئے آرمی چیف کہہ لیں کہ جو ان سے قبل آرمی چیف سے ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل وہ ان کی بھی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی، لیکن پھر اس طرح قانون میں جس طرح اب چینجنگ کی گئی اور عاصم منیر صاحب کو کی ریٹائرمنٹ کو منجمد کیا گیا کابینہ سے جو ہے نا قانون سازی کر کے، ویسے ہی تب کیا گیا اور ان کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا گیا، اور وہ پاکستان کی تاریخ کے ایک بہترین جنرل تھے، اور ایسے شریف جنرل کہ جنہوں نے نواز شریف کے استعفیٰ مانگنے پر مستعفی ہو گئے، اور انہوں نے قطعاً جو ہے نا محاذرائی کا راستہ نہیں اپنایا تھا۔ اور اتنی مہنگائی کرنے کے باوجود بھی اور ملک کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچانے کے باوجود بھی نون لیگ اپنا کھیل جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ ہمیشہ کندھے استعمال کرتے ہیں، انہیں عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ عوام جائے بھاڑ میں، پاکستان جائے بھاڑ میں۔ تو اپنے طور پر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یعنی کہ جس کو آرمی چیف بنوایا ہے، اس سے قبل میڈیا میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو یہ آفر کی کہ ہم آپ کو نیکسٹ آرمی چیف بنوا دیں گے، آپ ہمیں الیکشن جو ہے نا وہ جیت کر دیں، اگلا الیکشن جو ہے نا وہ ہمیں جیت کر دے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہوتی تو شہباز شریف کی طرف سے تردید کی جاتی، لیکن اس کی آج تک شہباز شریف صاحب نے تردید بھی قطعاً نہیں کی، اور نہ ہی اس پر جو ہے نا کسی قسم کا کوئی رد عمل دیا۔ تو ایسے ہی ان کی ہمیشہ کی طرح اب بھی یہی خواہش ہوگی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کندھے استعمال کر کے دوبارہ سے گورنمنٹ حاصل کر لیں، تو یقیناً یہ قطعاً پر امید نہ رہیں۔ نئے اپوائنٹ ہونے والے آرمی چیف قطعاً جو ہے نا ان کو عوام پر یہ غلبہ حاصل نہیں کرنے دیں گے کہ وہ یقیناً وہی کریں گے جو عوام کی خواہش ہے، اور پاکستان میں ایک بار پھر دیکھا جائے گا کہ کس طرح غیر جانبدارانہ الیکشن ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کے حقیقی غیر جانبدارانہ الیکشن ہوں گے، اور اس میں عوام جس کو الیکٹ کرے گی
وہی پاکستان میں گورنمنٹ کرے گا، اور جو پاکستان کا حقیقی خیر خواہ ہوگا وہی جو ہے نا پاکستان کی گورنمنٹ کی کمان سنبھالے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔